السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اشرف المخلوقات، لیکن ہمارے کردار ڈاگ سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کیوں کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے کتے کی صفات بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ آپ شکار کرتے ہیں، کتے کی صفات ایسی ہو کہ ایسا سیکھا ہوا ہو کہ تم اس کو شکار پکڑنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اس شکار کو دبوچ کر اپنے پنجوں کے نیچے رکھتا ہے، آپ کا انتظار کرتا ہے، تو اس کے پنجے کے نیچے مر جاتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ دیکھیں، ہم اشرف المخلوقات، ہم مالک کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ اگر ایک انسان اشرف المخلوقات کی مان کر چلتا ہے تو اللہ پاک نے اس کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو شکار جب کرتا ہے، اگر اس کو دبوچے، آپ کے پنجے کے نیچے مر جائے، اس کے پنجے کے نیچے مر جائے، تو آپ اس کو ذبح کر کے تکبیر بھی نہ پڑھیں، ایسے ہی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، علماء فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں، اشرف المخلوقات ہو کر ہم مالک کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ ڈوگی ہو کر، ایک حرام کتا ہو کر، ایک حرام کلب ہو کر وہ مالک کی مانتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پنجے کی ماری ہوئی جو ہے وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ تو جو کتا مان کر چلے تو اللہ پاک اس کی صفات قرآن پاک میں بیان فرما کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مالک کی باکمال جو ہے، ہم ان کی باکمال باتوں کو مان کر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اس ویڈیو سے کوئی تاثر منفی نہ لے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم کہتے ہو ہم کتے بنے۔ افسوس افسوس سخت افسوس۔ میں جانتا ہوں نا، اس سوشل میڈیا سے وابستہ ہوں، لوگ اچھی بات کو بھی منفی پہلو دے کر اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تنقید کا نشانہ کرتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے، اور اس کو اپنے عقل پر ماتم کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے پر۔ اللہ پاک ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اس مالک کی مان کر چلیں تو اللہ پاک ہمیں باکمال بنا دے، ہمیں کبھی دنیا میں رسوا نہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔